بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے حوالے سے آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ ماہ نور، ماہ ربیع الاول سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، اور 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کی تشریف آوری۔ اور آج جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جو ہے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ جشن عید میلاد النبی یا 12 ربیع الاول، یہ میلاد شریف یہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا تھا؟ اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور کا میلاد منایا تھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہذا یوم فیہ ولدت و فیہ انزل علی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن وحی کا آغاز ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو میلاد کا جو طریقہ ہے، آج مدینہ منورہ کے اندر ہر پیر کو جو ہے وہ روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اس انداز میں منایا کہ آپ اس دن روزہ آپ رکھتے۔ اور دوسرے نمبر پر جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بات ہو کہ انہوں نے حضور کا میلاد، تو حضور کا ذکر خیر کرنا ہی تو میلاد ہے۔ اب حضرت حسان بن ثابت سے جو حضور کی بارگاہ میں، حضور کی محفل میں، یعنی میزبان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نعت خان جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور وہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے حضور کی میلاد جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ اشعار پوری دنیا کے اندر جو ہے جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں یعنی نگاہ نبوت کا نظارہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور کی محفل میں بیٹھے حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو مبرہ پاکیزہ پیدا فرمایا، اور پھر آخر میں تو آپ نے کمال کر دیا کہ انک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے آپ کی تخلیق ایسے کی جیسے آپ نے چاہا۔ اب صحابہ سے بھی میلاد ثابت ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی میلاد ثابت ہو گیا۔ تو میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر خیر کرنا اور اللہ کا شکر بجا لانا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے امام الانبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں حضور کا میلاد احسن انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔